10 محرم الحرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حیدر کرار کے شہزادے، جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر میدان میں اترے، دین کی سربلندی کے لیے کہ دین اسلام کو کیسے بچایا جا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے، تقریباً 7-8 سال عمر تھی ان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ لڑکپن کا زمانہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ، یہ وہ حضرات جن کے زمانے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت پائی، فوج کے اس میں دستے وغیرہ میں گئے، جہاد کے محاذ پر گئے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیارے نبی، اپنے نانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا فکر، دین کا غم، دین کا درد تھا کہ کیسے یہ دین اسلام محفوظ رہے اور کیسے امت تک پہنچ جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ لڑکپن کی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بلوغت والی زندگی، جوانی والی زندگی گزارتے رہے، تو یہ ابوبکر صدیق کے مقابلے میں نہ اٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ اٹھے۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے محافظ ہیں، دین کو ان سے خطرہ نہیں، ایمان کے، قرآن کے، نبی کے فرمان کے محافظ ہیں، ان سے دین کو کوئی خطرہ نہیں، پیغمبر کے فرمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمانہ خلافت چل رہا تھا ان کا، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معلوم تھا کہ میرے نانا کا دین محفوظ ہے، میرے نانے کے دین کو، قرآن کو، نبی کے فرمان کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ یہ دین کے محافظ ہیں۔ تو حضرت عمر کے مقابلے میں بھی حضرت حسین میدان میں نہیں نکلے۔ ادھر سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں بھی پڑھتے رہے، ان کی خلافت کو تسلیم کیا۔ ان کو پتہ تھا عثمان سے دین اسلام کو کسی قسم کا خطرہ نہیں، تو عثمان کے مقابلے میں میدان میں نہیں آئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ ان کے مقابلے میں نہیں آئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، ان کے مقابلے میں بھی نہیں آئے۔ کیوں؟ معلوم تھا کہ دین اسلام کے یہ محافظ ہیں، دین اسلام کے چوکیدار ہیں، ان سے ایمان کو، اللہ کے قرآن کو، نبی کے فرمان کو بالکل بھی خطرہ نہیں، بلکہ یہ تو اس کے محافظ ہیں۔ اسی وجہ سے تو وہ میدان میں نہیں اترے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان میں نہیں اترے۔ پتہ تھا یہ دین کے محافظ ہیں، ایمان کے محافظ ہیں، قرآن کے محافظ ہیں۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید تخت نشین ہو رہا ہے، ان کو پتہ چلا تو کہ اور معلوم ہوا کہ اس کے حالات ٹھیک نہیں، معاملات ٹھیک نہیں، اس کے تعلقات، معاملات، انداز ٹھیک نہیں، اس سے اسلام کو خطرہ ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیہ جتنے خلفاء گزرے، جتنے وزیر اعظم اسلام کے گزرے، ٹھیک ہے، ان سب کے پیچھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے رہے، یعنی ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہے اپنے گھر پر، اپنے مقام پر۔ لیکن جب یزید کا دور آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر نہیں بیٹھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے، بلکہ یزید کے مقابلے میں میدان میں آ گئے۔ کیوں؟ پتہ یہ چلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا حضرت ابوبکر کا دور بالکل ٹھیک، عمر کا دور، عثمان کا دور، علی کا دور، حسن کا دور، امیر معاویہ کا دور بالکل ٹھیک ہے، دین نے اسلام کو ان سے کوئی خطرہ نہیں، تو ان کے میدان میں نہیں اترے، ان کے سامنے نہیں آئے۔ تو اس سے پتہ چلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق کی صداقت کو مان رہے، حضرت عمر کی عدالت کو مان رہے، حضرت عثمان کی حیا اور سخاوت کو مان رہے، حضرت علی کی شجاعت کو مان رہے،
حضرت امیر معاویہ کی سیاست کو مان رہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام کے یہ محافظ ہیں، ان کو پتہ تھا اسلام کو ان سے خطرہ نہیں۔ جب ایمان کا مسئلہ آیا کہ ایمان کو، اسلام کو، قرآن کو، نبی کے فرمان کو یزید سے خطرہ ہے، میدان میں اتر گئے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کو برحق مانتے ہیں تو حضرت حسین کا نام لینے والے ان حضرات کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، تو کم از کم اپنے امام کا نام لینے والوں اپنے امام کی بات تو مان لو، امام کے موقف کو تسلیم کرو، امام کے قرآن کو لے لو، امام کی نماز کو لے لو، امام کے کلمے کو لے لو، امام کی اذان کو لے لو۔ اگر تمہاری اذان امام حسین سے ملتی ہے، حسین تمہارا، اگر تمہاری نماز حضرت حسین سے ملتی ہے، امام حسین تمہارا، اور اگر قرآن تمہارا امام حسین سے ملتا ہے، امام حسین تمہارا، اگر یہ چیزیں تمہاری حضرت حسین سے نہیں ملتی تو اس دھوکے میں نہ رہنا، توبہ استغفار کرو۔ ان کے امام حضرت ابوبکر بھی ان کا امام ہے، عمر بھی امام ہے، عثمان بھی امام ہے، علی بھی امام ہے، حسن بھی امام ہے، امیر معاویہ بھی امام ہے، سب کے پیچھے وہ اپنے ہاتھ باندھ کر نمازیں پڑھتے رہے۔ تو میرے بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا موقف کیا تھا، کیوں نکلے، اس موقف کو تسلیم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنی چاہیے۔ تو اس طرح اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپس کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی، محبتیں آ جائیں گی۔